بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سورہ حجرات کی ہماری آخری 4 آیات ہیں۔ اس کا پس منظر سننے پہلے پھر انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے۔ کچھ دیہاتی لوگ قبیلہ بنو اسد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر جھوٹ بولا اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں وہ قرآت دی جائیں جو مسلمانوں کو حاصل ہے، اور ان کے ہاں شدید قحط سالی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں گے، ایمان کا اظہار کریں گے تو پیارے نبی ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں آپ صدقات اور عشر وغیرہ ہمیں دیں۔ اور دوسرا، انہوں نے دھوکے سے کام لیا اور اپنے دین میں داخل ہونے کا دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو بڑی جلدی مسلمان ہو گئے، ورنہ آپ کو تو کتنے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا پڑا اور پھر جا کر وہ قومیں مسلمان ہوئی ہیں، ہم سے تو کوئی بھی آپ نے لڑائی نہیں کی، کوئی ہمیں بس دعوت ملی اور ہم مسلمان ہو گئے۔ دھوکے سے کام لیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام لانے کو احسان جتلایا، جو کہ پیارے نبی کی شان میں گستاخی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو ان کی تھی، اس کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا اپنے اس آیات مبارکہ میں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ایمان نہیں لائے، یہ تو صرف اپنا بھوک دور کرنے کے چکر میں ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں آپ کے پاس آنے کا۔ تو یہ پس منظر ہے۔ اور یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے مدینہ کے بازار میں گندگی پھیلائی اور چیزیں جو خرید و فروخت کرنے میں انہوں نے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے، تو انہوں نے یہ شرارتیں کی اور پھر اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہا۔ تو اس کے پس منظر میں یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو ان کی تلاوت بھی سننے اور ترجمہ بھی سننے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا، کہ یہ دیہاتی لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پیارے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، بس تم اتنا کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ظاہری زبان سے ہم نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں کہ ہم نے جنگ وغیرہ نہیں لڑنی، بس اتنا کہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، سچے دل سے ایمان لاؤ گے اور پھر جو اعمال کرو گے تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یعنی تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اگر اس میں تم سچے ہو اور سچے صدقے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو مرحبا، کوئی اعمال میں آپ کی کمی نہیں ہوگی، اللہ تو بے شک بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بے شک مومن وہ ہیں جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ گئے، وہ ہیں اصل ایمان والے۔ ثم لم یرتابوا، پھر اس پر ایسے مستمر رہے کہ موت تک شک میں نہیں پڑے، ذرہ بھی شک نہیں کیا۔ اور ان کی صفت کیا ہے ایمان والوں کی؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور یہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، ہر دین کی محنت میں، ہر دین کے شعبے میں محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہیں سچے مسلمان، سچے ایمان والے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ اگلی بات کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتلاتے ہو کہ اللہ پر ہم نے احسان کر دیا کہ ہم دین میں داخل ہو گئے؟ پیارے نبی جی ان کو بتاؤ، اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کو اپنے دین کا نہ بتاؤ، اللہ تو آسمانوں زمینوں میں جو کچھ چھپ ہے اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک چیز سے باخبر ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، لہذا اللہ پر اپنے دین کو نہ جتلاؤ کہ ہم دین میں داخل ہو گئے ہیں، شاید اللہ کو پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگلی بات یہ آپ پر احسان کرتے ہیں اسلام لانے کا، یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ آپ ان سے کہو
لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دے دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ تم ایمان لے آئے ہو تو یہ تو اللہ کا احسان ہوا تم پر، تمہارا احسان کہاں کا ہو گیا ہم پر۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، کبھی بھی اپنے کسی عمل کا، اسلام کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، کبھی بھی ذرہ بھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم نے پتہ نہیں اللہ پر احسان کر دیا۔ ہم نے اللہ پر احسان نہیں کیا، اللہ نے احسان ہم پر کیا کہ ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم جہنم کی آگ سے بچ گئے، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ گئے، اللہ نے احسان کر دیا۔ کبھی بھی نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کوئی نیکی کر کے احسان کر بیٹھے، ہم تو اپنا فائدے کے لیے کر رہے ہیں، سچی بات تو یہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی ہدایت دے دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمانوں زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ بصیر ہے، باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کچھ بھی ہمارا عمل چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے اور اللہ اپنی ذات پر سچا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔